رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. بڑی اہم اور پیاری حدیث ہے. ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میری زیارت کو آیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. شفاعت کا آسان سا طریقہ کیا فرمایا؟ میری قبر کی زیارت. میرے روزے کی زیارت جس نے کر لی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. حج کے جو ارکان ہیں، عمرے کے جو ارکان ہیں، مکہ کے اندر پورے ہو جاتے ہیں. مدینے کے اندر حج یا عمرے کا کوئی رکن ادا نہیں ہوتا. حج ہو یا عمرہ ہو، اس کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب مکہ کے اندر پوری ہو جاتی ہیں. طواف ہے، سعی ہے، حلق ہے، قصر ہے، قربانی ہے، شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، منی میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے. جتنے بھی کام ہیں سب مکہ کے اندر پورا ہو جاتے ہیں. مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ تو مدینہ جانے کی وجہ یہ ہے، ٹور والے بھی جو لے کر کے جاتے ہیں، ان کا جو پیکج رہتا ہے 7 دن یہاں 7 دن وہاں، حج میں 20 دن یہاں 20 دن وہاں. تو ایک تو وجہ یہ ہے، ہمارے محسن، ہمارے آقا، ہم جس کے امتی ہیں، اس کریم آقا کی ہم کو زیارت ہو جائے. روزہ اطہر کی زیارت ہو گئی، قبر اطہر کی زیارت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا. ایک دوسری وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مسجد نبوی میں جو 40 نمازیں پڑھ لے، 40 نمازیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے بھی میری شفاعت ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کو تو جائے، بیت اللہ کی زیارت تو کرے، مگر اس کے حبیب کی زیارت کو نہ جائے. جس محسن انسانیت کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ زندگی بھر ان کو ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے. آپ کی امت میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ کی امت میں پیدا ہو جانا ہی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. ورنہ بعض روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ الہ العالمین مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. نبی دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کی امت میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. اور پھر آپ نے جو راتوں کو سجدے میں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، یا ربی امتی یا ربی امتی کہہ کر کے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، وہ الگ. قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، وہ الگ. حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، وہ الگ. تو اس قدر احسانات ہیں، آدمی اللہ کے گھر کو جائے اور اس محسن کے احسان کو ادا کرنے کے لیے اس کی زیارت کو نہ جائے، تو یہ بڑی بدبختی کی اور محرومی کی بات ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری قبر کے پاس آ کر کے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں بذات خود اس کو سنتا ہوں. آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم میں آپ ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. کیا فرمایا؟ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے ہم نشیں ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کاش میں پورا مال دے کر کے آپ کی زیارت کر لیتا۔ آج ہماری خواہش ہے نا، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ پورا مال مجھے دے دو میں زیارت کرا دوں گا، ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ سوچے خواب میں زیارت کے لیے ہم کس قدر بے چین ہوتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ خواب میں آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے۔ تو فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کاش کہ میرا پورا مال چلا جائے لیکن ایک مرتبہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ روضہ اقدس پہ جا کر کے بذات خود ہم سلام کہیں اور آقا نامدار اس کو سنیں اور اس کا جواب دیں، واہ واہ، کیا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم نے فرمایا پوری دنیا میں سے جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں درود شریف پڑھیں وہ آپ تک پہنچ جائے گا کہ آپ کے فلاں امتی کی طرف سے یہ آپ کے پاس درود کا نذرانہ پہنچائے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ میں خود جا کر کے روزہ اطہر پر میں کہوں آقا سلام لے لیجئے، وہاں جا کر کے میں اپنی حالت زار کا تذکرہ کروں، امت آج کس درد و کرب اور بے چینی کے اندر مبتلا ہے، اے رسول آپ کے بعد امت کی حالت کیا ہو گئی ہے، میں کس قدر پریشانیوں میں ہوں، مشقتوں میں ہوں۔ میرے آقا دستگیری فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، اور حضور بذات خود سن رہے ہیں، کیا مزے کی بات ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر مدینے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ فضائل ہیں حج کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو بندہ اس سعادت سے محروم ہو جائے، حج و عمرے کی سعادت سے جو محروم ہو جائے، اس کی محرومی میں کیا شک ہے؟ جو اس قدر فضائل، اس قدر برکات، شفاعت سے جو محروم رہ گیا، اس کی محرومی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر بھی اس نے اللہ کے لیے حج نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ رسول اللہ، رسول